مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، استعدادیں دی ہیں، قابلیتیں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولاد دی ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، ان ساری چیزوں کو اسلام کے لیے، دین کے لیے، کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے لگا دینا، اس کا تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ جیسے آج ہم چھوٹے بچے کو کوئی چیز اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں، بچے نے اس میں کوئی محنت نہیں کی، کوئی اس کی قابلیت صلاحیت کا عمل دخل بھی نہیں ہے، باپ نے پکڑا دی کوئی چیز، ماں نے پکڑا دی کوئی چیز، ماموں چچا نے پکڑا دی کوئی چیز بچے کے ہاتھ میں، اب بچے سے مانگتے ہیں کہ ہمیں دے، تو بچہ قابو کرتا ہے، پیچھے ہاتھ اب نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر بچے کے ہاتھ میں ایک 100 روپے کا نوٹ پکڑا دیں، بچے کے ہاتھ میں ایک 500 روپے کا نوٹ پکڑا دیں، 1000 روپیہ پکڑا دیں، تو اب جس وقت بچے کو آپ نے دے دیا، پھر وہی بندہ بچے سے مانگے تو بچہ اس کو اپنی طرف سمیٹے گا، نہیں کہے گا، چھپائے گا، میں نہیں دیتا، حالانکہ بچہ اس نے اس میں کوئی محنت نہیں کی، کوئی کمایا نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں، کوئی استعداد نہیں، کوئی قابلیت نہیں، یہ بندے نے اس پر احسان کیا، اس کو دے دیا، لیکن بچہ سمجھ کیا بیٹھا کہ بس یہ میرا ہے، اب میرا حق ہے، اب میں مالک ہوں، اب اس کو میں نہیں دیتا، اب یہ میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا۔ تو بالکل یہی حال ہمارا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ابھی ہم تھے، ہمارے اندر عقل و خرد بھی نہیں تھی، مانگنا تو کیا، مانگنے کا خیال بھی نہیں تھا، درخواست دعا تو کیا بھی ہم وہ کر سکتے ہی نہیں تھے، میرے اللہ نے وہاں لکھ دیا اس نے زندگی بھر کتنا کھانا ہے وہ میں اس کو فری میں دوں گا، اس نے زندگی بھر کتنا پینا ہے وہ اس کو میں فری میں دوں گا، اس نے زندگی بھر کتنا دیکھنا ہے اس کو فری میں دوں گا، اس نے زندگی بھر کتنا بولنا ہے اس کو فری میں دوں گا، اس نے زندگی بھر کتنا سننا ہے اس کو فری میں دوں گا، ہاتھ پاؤں کتنا استعمال کرے گا، دل دماغ کتنا استعمال کرے گا، میں اس کو بیوی بچے، اس کو وقت، اس کو صحت و تندرستی، اس کے اندر فلاں قابلیت، فلاں صلاحیت، فلاں استعداد، فلاں لیاقت، یہ سب میرے اللہ نے تقدیر میں مقدر میں لکھ دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ خود بھی نماز کا اہتمام کرو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا کہو، خود بھی نماز کا اہتمام کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہو۔ باقی رہ گیا رزق کا معاملہ، نحن نرزقکم، رزق ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ نے صاف قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اللہ ہمیں اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرمائے۔ آج ہم اس کو جو دہاڑی والا سمجھتے ہیں، جو مزدوری کر رہا ہے اور جو مسجد میں کام کر رہا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نکما ہے، یہ کھائے گا کہاں سے۔ جو اللہ کا کام کر رہا ہے اس کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے، کہاں گیا تھا، کام پہ گیا تھا، اب کہاں گیا تھا، نہیں آج کوئی کام نہیں کیا، چاہے 5 نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، مسلمان کہتے ہیں آج میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور جو 50,000 کی دہاڑی لگا لے آتا ہے، 150 مل جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں بس گزارا ہو گیا ہے، آج کام پہ گیا تھا، اس کو کام سمجھتا ہے مسلمان، اس کو کام ہی نہیں سمجھتا۔ تو بتائیے جس کو خود اپنے کام کا احساس نہیں ہے، حالانکہ یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ڈیوٹی وہ لگاتا ہے جو مہینے کے بعد چند ہزار دیتا ہے، ایک ڈیوٹی اس اللہ نے لگائی ہے۔ اس چند ہزار دینے والے بندے کی ڈیوٹی کو، اس کی ملازمت کو ڈیوٹی بھی سمجھتا ہے، ملازمت بھی سمجھتا ہے، لیکن اس اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اور عمر بھر کے لیے لگائی ہے، زندگی بھر کے لیے لگائی ہے، اس کو مسلمان بیچارہ آج ڈیوٹی
اور کام نہیں سمجھتا تو یہ کتنی گئی گزری بات ہے۔ میرا اللہ اپنے دیا ہوئے میں سے مانگتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو چیزیں ہم نے دیں، جو صلاحیتیں، لیاقتیں، مال متاع جو ہم نے دیا، اسی میں سے پھر من کا لفظ لگایا۔ من تبعیضیہ ہوتا ہے، اس دیے میں سے بھی سارا نہیں مانگتا، اس میں سے بھی کچھ مانگتا ہوں۔ جو تمہیں میں نے دیا ہے بغیر تمہارے مانگنے کے دیا ہے، بغیر تمہاری صلاحیت، استعداد، لیاقت کے دیا ہے، اسی میں سے کچھ مانگتا ہوں۔ اور بندہ اسی میں اول تو خرچ کرتا نہیں، کنجوس بخیل بن جاتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو خدا پر احسان سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا، اللہ کو اتنا دے دیا، اللہ کے راستے میں اتنا دے دیا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو اتنا دے دیا، مسجد مدرسے کو اتنا دے دیا۔ حالانکہ تو نے کیا تیر مارا؟ دیکھ تو اس کو جو تیرے پاس ابھی بچہ ہے، اللہ نے تجھے کتنا دیا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، علماء نے لکھا ہے جتنا پیار کا یہ خطاب ہے میرے اللہ کا، اے میرے اپنو، اے مجھے ماننے والو، اے میرے ساتھ تعلق رکھنے والو، اے میرے اوپر ایمان لانے والو، اے میرے سے محبت کا تعلق رکھنے والو، اتنا پیار کا خطاب ہے کہ انسان سب کچھ وار دے، سب کچھ انسان وار دے۔ محبت ایک عجیب چیز ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں فیصل آباد کے، رمضان شریف کے اندر عمرہ کر کے واپس ہے، رمضان شریف میں عمرہ کر کے واپس ہے۔ حالانکہ اس وقت ان کے حالات مالی بڑے کمزور چل رہے ہیں، مقروض جا رہے ہیں بیچارے، آئے دن پریشان رہتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں بہن نے پیسے دیے، وہ عمرہ کر کے آئے۔ رات مجھے اس نے میسج کیا کہ الحمدللہ میں نے حج کر لیا ہے۔ میں حیران تھا، حالانکہ وہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ حج پر گیا، میرا بہت کلوز تعلق ہے، قریب کا تعلق ہے۔ اس نے مجھے، میں نے ویسے میسج کیا کہ میں ملنا ہے تجھے، اس نے میسج کیا میں تو الحمدللہ آج حج سے فارغ ہوا۔ اور وہ رو کر کے، اس کے پاس میرا میسج بھی موجود ہے، رو کر کہنے لگا کہ مجھے ساری دنیا میرے سے لے لیتے اور مجھے حج نصیب ہوتا تو میرا سودا سستا تھا، میں نے اللہ سے صرف رو رو کے مانگا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں نے یہ کہا ہے کہ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے اور تیرے لیے ہے، کوئی میرا اور مفاد نہیں، تو مہربانی کر مجھے اپنے گھر کی در کی زیارت دے۔ تو اللہ نے مجھے انتظام کر لیا، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، میں آج حج سے فارغ ہو گیا۔ یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ کو، اللہ سے، اللہ کے لیے مانگو، اللہ کو، اللہ سے، اللہ کے لیے چاہو، مزہ آ جائے زندگی کا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے، ہم کس کس چیز کی محبت پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، لینا سب کچھ اللہ سے ہے، لیکن اللہ کو لینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے پیچھے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، چیزوں کے پیچھے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، رب کی محبت سے دل خالی ہے، تو پھر اللہ کے سامنے کس منہ سے جائے گا کہ ساری چیزوں کی محبت دل میں تھی، صرف تیری ذات کی نہیں تھی۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، خرچ کرو کچھ اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، لیکن خرچ کر لو، یاد رکھو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں تم سرمایہ لے کے پھرو گے، ایک نیکی کروڑوں میں بھی نہیں ملے گی، ایک نیکی کروڑوں میں بھی نہیں ملے گی، سرمایہ لے کے پھرتے رہو گے، ایک نیکی بھی نہیں خرید کر سکو گے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نیکی مول سے نہیں ملے گی، اس دن کے آنے سے پہلے نیکی کر لو۔ ولا خلۃ، آج جو دوست پہ جان قربان کرتا ہے، کل وہاں ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ایک ایک رشتہ دار کے پاس بھاگا پھرے گا، میری جنت، میری بخشش ایک نیکی پر اٹکی ہوئی ہے، مہربانی کرو مجھے ایک نیکی دے دو ورنہ میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو کوئی رشتہ دار بھی ایک نیکی بھی نہیں دے گا، ایک نیکی۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ نیکی کی قیمت کیا ہے۔ فرمایا ولا شفاعہ، اور کسی کی سفارش بھی، یہ بھی کام نہیں آئے گی۔ ہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا نیک لوگوں کی دوستی بھی کام آئے گی، اور اللہ جن کے لیے اجازت دے گا ان کے لیے سفارش بھی کام آئے گی، اور جگہ پر موجود ہے۔ الا المتقون کا لفظ ہے، کسی دوست کی دوستی کام نہیں آئے گی، الا المتقون،
جو متقی لوگوں سے دوستی تھی، نیک لوگوں سے دوستی تھی، اللہ والوں سے دوستی تھی، وہ کام آئے گی۔ ہمارے حضرت خاقوانی سے دامت برکات نے ایک دن فرمایا کہ کسی بندے نے اگر کسی اللہ والے کو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کی نسبت سے محبت بھری نگاہ سے دیکھا ہے تو یہ دید بھی، یہ دیکھنا بھی قیامت کے دن اس کے نیک اعمال میں موجود ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی سمجھی جائے گی کہ اس بندے سے مجھے کیوں محبت تھی، اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے تیرے پیاروں کی محبت مانگتا ہوں، جن سے تجھے محبت ہے مجھے ان کی محبت نصیب فرما۔ تو فرمایا سفارش بھی، ورنہ حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، عالم دین بھی سفارش کرے گا، شہید بھی سفارش کرے گا، پیغمبر بھی سفارش کرے گا، حتیٰ کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان المبارک بھی سفارش کرے گا، معصوم جو چھوٹے بچے ایمان والوں کے فوت ہو جاتے ہیں، نابالغ بچے بچیاں، وہ بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر بڑے ظالم۔ اب قرآن کہتا ہے کافر ظالم ہیں، اور ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہم کرتے، یعنی کافروں کے اندر باقی کچھ نہیں، انصاف ہے۔ یہ تحریک انصاف والا انصاف وہاں بھی ہے، کافروں کے اندر اور کچھ نہیں، انصاف ہے بڑا۔ قرآن کہہ رہا ہے کافر ظالم ہیں، جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا، جو نبی کو نبی کا حق نہیں دیتا، جو قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیتا، جو کلمے کو کلمے کا حق نہیں دیتا، تو اس کو انصاف والا کہہ رہا ہے۔ تیرے انصاف پر افسوس نہیں تو اور کیا ہے۔ کافر خدا کو حق نہیں دیتا، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک لہ مانا جائے۔ اب کافر تو اللہ کا حق نہیں دیتا، تو یہ کہاں حق دینے والا بن گیا؟ یہ تو ظالم ہے، خدا کے حق مارے ہوئے ہیں، اللہ کے قرآن کے حق مارے ہوئے ہیں۔ اللہ کے قرآن کے 5 حقوق لکھے ہیں علماء نے کہ قرآن کو ماننا، قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت، اس کی محبت، یہ اس کے حقوق ہیں۔ یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ آج حافظ قرآن بھی اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ تراویح میں سنانا ہے بس، اس کے علاوہ ثواب کے لیے قرآن پڑھنے والے مولوی مر گئے، ثواب کے لیے قرآن پڑھنے والا اب حافظ نہیں ملتا، ثواب کے لیے قرآن پڑھنے والا، قرآن کی کلاس پڑھانے والا قاری بھی نہیں ملتا۔ وہ بھی اس لیے پڑھتا پڑھاتا ہے، سنتا سناتا ہے کہ ڈیوٹی ہے بچوں کی، ورنہ اللہ کے لیے کرنے والے دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو پتہ چلے گا، ہمارے حضرت خاقوانی سے فرماتے ہیں کہ حافظ کے لیے روزانہ 1 سپارہ تلاوت کرنا یہ قرآن کا حق ہے، ورنہ کل قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف استغاثہ کرے گا۔ تو فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر بے انصافی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق